اللہ رب العزت کی رحمت ہر جگہ پہ عام ہے، ہر بندے کے ساتھ عام ہے، ہر موقع کے ساتھ عام ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس وقت اللہ کی رحمت خاص طور پر انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ مواقع دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ موقع کسی مکان کا ہوتا ہے اور ایک وہ موقع کسی زمانے کا ہوتا ہے۔ مکان جیسے کہ مسجد کے اندر اللہ کی رحمت بنسبت باہر کی زیادہ ہوتی ہے، ایسے گھر میں ہم نے جو مصلی بھی بنایا ہوا ہے، جو نماز کی جگہ بنائی ہے، اس جگہ پر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس جگہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس جگہ پر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، جیسے کہ حرم شریف پر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہے، روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسی جگہوں پر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے جس جگہوں پر اللہ کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ یہ عام سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، اور روایت اور احادیث میں بھی اس کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے جب اللہ رب العزت نے کوئی زمانہ مقرر فرمایا ہے، جیسے کہ شب برات ہے، جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ لیکن آج وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کی رحمت انسان کی طرف تو متوجہ ہے، لیکن موقع دو تین کئی مواقع اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبکہ جمعے کا دن رمضان المبارک کے اندر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کو بھی دن دیا تھا کہ تم اس میں سے دن کا انتخاب کرو، تو امت موسیٰ یعنی یہود نے ہفتے کے دن کا انتخاب فرمایا، اور حضرت عیسیٰ کی امت نے اتوار کے دن کا انتخاب فرمایا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی تو آپ نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ اس دن کے اندر اللہ کی رحمت خاص طور پہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، پھر دوسری بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، تیسری بات ہے کہ عشرہ رحمت ہے۔ امام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ اولہ رحمہ، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، تو علماء کہتے ہیں اس سے پہلے سورت پہلا عشرہ ہے، تو پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، اور اس کے ساتھ آج جمعے کا دن ہے، تو اس جمعے کو خاص طور پر قیمتی بنائیں۔ میں نے کئی دفعہ یہاں پر جمعے کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں، اور ایک بڑی طویل روایت ہے حضرت کعب احبار کی۔ حضرت کعب احبار یہ حضرمی صحابی ہیں، حضرمی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ کعب احبار ایک عالم ہے، صحابی نہیں، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ جمعے کے دن بڑی برکت والی چیز، یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی اس میں سے دو چار چیزیں انہوں نے ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جمعے کے دن کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس گھڑی کے اندر اللہ رب العزت ہر دعا من وعن قبول فرماتے ہیں۔ تو بہت سی باتیں ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ گھڑی جمعے کے خطبے سے پہلے ہوتی ہے، وہ گھڑی جمعے کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، وہ گھڑی عصر سے مغرب کے بعد ہوتی ہے، وہ گھڑی شب جمعہ کی تہجد کے وقت ہوتی ہے، اور وہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان جو آخری وقت ہے اس میں ہوتی ہے۔ تو جو زیادہ اقوال ہیں، یعنی سب باتیں صحیح ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ بتایا، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن سب سے جو قوی بات ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن افطار سے پہلے جو آخری گھڑی ہوتی ہے، گھڑی شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں آدھے گھنٹے کو یا 22 منٹ کو، اور بعض حضرات نے کہا نہیں گھڑی سے مراد 1 گھنٹہ ہے، اور بعضوں نے کہا گھڑی سے مراد 2 نمازوں کے درمیان کا وقت ہے۔ تو لیکن جو سب سے کم اور شارٹ پیریڈ ہے وہ یہ ہے کہ 22 منٹ یا آدھا گھنٹہ، یہ آدھا گھنٹہ یعنی کہ اس گھڑی میں جو دعائیں مانگی جائیں اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آج جمعے کا دن بھی ہے، اس کے ساتھ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور پھر رمضان میں افطار سے پہلے کا وقت بہت اہم ہے،
روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت بندے کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں. بندہ اس وقت اللہ کو اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے جو مہک اٹھ رہی ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے، اس مہک کو اللہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیار فرماتے ہیں. چاہیے کہ بندے سے پیار کرنا. ارے بھائی بچہ کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں، چھوٹا بچہ گود میں کھیل رہا ہو، لیکن اگر وہ الٹی کر دیتا ہے نا، ہمیں الٹی اچھی نہیں لگتی، اس کی اسمیل ہمیں پریشان کرتی ہے. ہم کپڑا دھوتے ہیں جلدی سے، یا اس نے پیشی پوٹی کر دی ہے تو ہم جلدی سے اس کو دھوتے ہیں، یہ بدبو آ رہی ہے. تو بدبو والی چیز ہمیں اپنے بچے سے بھی اچھی نہیں لگتی. لیکن اللہ فرماتا ہے تمہارے منہ سے جو مہک اٹھ رہی ہے، کیونکہ بڑے آدمی الٹی تو نہیں کریں گے اور اس طرح کی حرکت، لیکن اللہ فرمایا تمہارے جو منہ سے مہک اٹھ رہی ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے، وہ مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے. بتانے کا طریقہ ہے کہ مجھے اس وقت تم بہت اچھے لگ رہے ہو. تو اس وقت اللہ رب العزت سے خاص طور پہ دعائیں مانگی جائیں. پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جو یہ موقع ہے جمعے کا، کوشش کریں کہ 10 11 12 بجے 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے مسجد پہنچ جائیں، مسجد کو آباد کریں کہ اس وقت میں آگے بیٹھ کے مسجد میں عبادت کیا، تلاوت کیا، نفل پڑھے، جو مکروہ وقت ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، نفل پڑھے، دعا کیا، نماز پڑھا جمعے سے پہلے، یا جمعے سے پہلے موقع نہیں ہے کوئی بات نہیں، جمعے کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھے، آدھا گھنٹہ پورا جو موقع میسر ہے، جو سہولت ہے. ہوتا تھا پہلے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، لوگ مسجد میں 10 بجے 11 بجے 9 بجے 9:30 بجے مسجد آ جاتے تھے، مسجد کھلنا شروع ہو جاتی تھی، لوگ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. پھر جمعے کا خطبہ ہوتا تھا، اس کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو جاتے تھے اور جناب سامان وغیرہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے تھے. تو یہ پہلے ہوتا تھا، لیکن جب جمعے کی چھٹی بند ہوگی تو ظاہر بات ہے یہ سب چیزیں بند ہو گئی. لیکن ابھی یہ پھر موقع ہے، خاص طور پہ مسجد میں آئیں، مسجد کے اندر بیٹھیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، جس کے بعد جو سہولت میسر ہو، اور اسی میں اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. اور بہت سی چیزیں ہیں. تو خلاصتاً میری بات کا 1-2 چیزیں ہیں، وہ یہ کہ آج کا دن خاص طور پہ عبادت کے لیے مخصوص ہے. کچھ اپنا آرام وغیرہ کر کے جو دفتر کا کام ہے چھوٹا موٹا گھر سے کرنا ہے، جیسے بھی ہے وہ کر کے مسجد کے اندر آئیں. 11 بجے 12 بجے جتنا نماز سے پہلے ہو سکے مسجد میں آئیں، اور مسجد کو میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں. جو برکت مسجد کی عبادت میں ہوتی ہے وہ گھر میں عام طور پہ نہیں ہو پاتی مردوں کے لیے، تو یہ کریں. اور اس کے بعد افطار سے کم از کم 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کریں اور عبادت میں لگیں. اور اگر ایسا ممکن ہو، آسانی ہو، تو جمعے کے دن عصر سے مغرب کوشش کر کے عبادت میں لگیں، مسجد میں لگیں یا پھر اپنے گھر میں جہاں کہیں مخصوص ہو. اور گھر کی عورتوں پر بھی زور نہ ڈالیں کہ بھی آج یہی چیزیں بناؤ، وہ چیزیں بناؤ، ایسا کرو ویسا کرو. ان کو بھی فارغ کریں کہ کم از کم 10-15 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، اس وقت اللہ سے دعا کرو یا کچھ اللہ سے مناجات وغیرہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی مدد کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ.